بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے وہ ہے فرام ہیومن سویلائزیشن ٹو ڈیوائن سویلائزیشن، یعنی انسانی تہذیب سے خدائی تہذیب تک۔ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ بہت ہی انوکھا فنامنا ہے جو ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیوز تھی یہ میرے لیے ایک سمپل نیوز نہیں تھی۔ These events remind me a greater event that covers the whole human history۔ اس واقعے میں مجھے پوری تاریخ بشری کا ایک نقشہ دکھائی پڑا۔ وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ گرہن جو ہے یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے۔ جب سے یہ دنیا قائم ہے تب سے ہے، سورج گرہن بھی اور چاند گرہن بھی۔ تو اس معاملے میں اگر دیکھیں آپ تو جو پہلے زمانہ تھا، یعنی سائنس کی ڈسکوری سے پہلے، پری سائنٹیفک پیریڈ میں، تو لوگوں نے عجیب عجیب توہماتی قسم کے خیالات قائم کر رکھے تھے۔ کوئی سوچتا تھا کہ آسمان میں جو وہ سمجھتے تھے کہ دیوتا ہیں، سب ستارے اور سورج کو دیوتا سمجھتے تھے، تو ایک دیوتا جو غصہ ہوتا ہے دوسرے دیوتا کو نگل لیتا ہے تو اسے سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے۔ کوئی سمجھتا تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی جیسے کوئی بادشاہ کنگ مر جاتا ہے تو اس سے آسمان والے اداس ہو جاتے ہیں، غم مناتے ہیں، تو یہ گرہن پڑتا ہے وہاں پر۔ تو ایسے بہت سارے انوکھے عقیدے تھے جو لوگوں نے بنا رکھے تھے پہلے۔ یہ عقیدے چلتے رہے یہاں تک کہ گیلیلیو نے پلینٹری سسٹم کو ٹیلیسکوپ سے دیکھا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہت سے اسٹارمر اٹھے، ٹیلیسکوپ میں نئی نئی ترقیاں ہوئیں۔ پہلے تو بہت ہی کروڈ ٹائپ کی ٹیلیسکوپ ہوتی تھی، پھر ترقی ہوئی، اور پھر گلوبل آبزرویٹری بنی جو بہت بڑی ہے۔ اب جو ہبل آبزرویٹری بنی امریکہ میں وہ اور بھی زیادہ بڑی ہے۔ تو پورے یونیورس کو دیکھنے کی کوشش کی گئی اور سیٹلائٹ کے ذریعے فوٹو لیے گئے۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ جو یہ سولر سسٹم ہے جس میں بیچ میں بہت ہی بڑا سورج ہے اور چاروں طرف اس کے گھوم رہے ہیں پلینٹس، تو اس کی تصویریں بنائی گئی ہیں اس طرح کی۔ یہاں بہت بڑا سورج ہے اوپر، پھر یہ سیارے یعنی پلینٹس گھوم رہے ہیں چاروں طرف۔ یہ بہت بڑے ایریا میں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایٹلس میں تصویریں سولر سسٹم کی، لیکن وہ تصویریں نہیں ہوتی ہیں، وہ سب چارٹ ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ٹیلیسکوپ یا کوئی بھی کیمرہ پورے سولر سسٹم کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ انسان کے لیے ابھی تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ پورے سولر سسٹم کو وہ دیکھے۔ تو کیا ہے یہ پارشل، یا تو دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو پارشل سینس میں کچھ اس کا حصہ دیکھتے ہیں ٹیلیسکوپ سے، یا انفرنس کرتے ہیں۔ تو گیلیلیو نے انفرنس کر کے سمجھا تھا
کہ سورج بیچ میں ہے اور زمین چاروں طرف گھوم رہی ہے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ گریک فلاسفرز کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین بیچ میں اور سورج گھوم رہا اس کے چاروں طرف. تو ابھی بھی ایسا نہیں کہ لوگوں نے انسان نے دیکھ لیا ہو، ابھی بھی صرف یہ ایک پارشل آبزرویشن سے یہ سب نقشے بنائے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس پر میرا مائنڈ ٹریگر ہوا سوچنے کے لیے، کہ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو سوچتے سوچتے میں یہاں پہنچا کہ انسان کو خدا نے جو مائنڈ دیا ہے اس میں ان لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے. لیکن کسی بھی انسان نے اپنے پوٹینشیل کو ابھی تک 1-2% زیادہ استعمال نہیں کیا، چاہے وہ نیوٹن اور آئنسٹین ہو یا وہ ارسطاٹل اور پلیٹو. نہ فلاسفرز کر پائے نہ سائنٹسٹ کر پائے. بہت ہی کم حصہ ہوتا ہے جو مائنڈ کے پوٹینشیل کو کوئی آدمی استعمال کر پاتا ہے. تو سارا مائنڈ، ساری انسان کی جو کیپیسٹی ہے وہ ان یوٹیلائز پڑی ہوئی ہے، کہنا چاہیے گراسلی ان یوٹیلائز. کیسی عجیب بات ہے کہ انسان پیدا ہوا اور بلین ٹریلین لوگ پیدا ہوئے مر گئے، کوئی بھی اپنے مائنڈ کو پوری طرح استعمال نہ کر سکا، بہت ہی زیادہ کم استعمال کر پایا. تو سارا آپ کا جو کیپیسٹی ہے، آپ کا جو پوٹینشیل ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کا انجام ان یوٹیلائز رہتا ہے اور چلا جاتا ہے دنیا سے. کیسا انوکھا یہ فنامنا ہے. جب انسان سولر سسٹم کو نہیں جانتا تھا اور گرہن کے بارے میں طرح طرح کے سپرسٹیشن میں پڑا ہوا تھا، تب بھی انسان بہت کم استعمال کر پایا تھا اپنے مائنڈ کو، اور آج بھی بہت ہی کم استعمال کر پایا ہے. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف جو خدا کی گلوری ہے، جو کریشن ہے، وہ اتنا بڑا ہے جو یونیورس آف فیکٹس ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کا بھی ایک بہت ہی فرنج ہم دیکھ پائے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ساری یونیورس اسٹارز سے بھری ہوئی ہے، لیکن ابھی وہاں بھی ہارڈلی 5% جو ہے انسان دیکھ پایا ہے. مور دین 95% جو ہے وہ ڈارک میٹر ہے. برائٹ میٹر جو ہم دیکھ پائے ہیں وہ لیس دین 5% ہے، اور ڈارک میٹر جو ہم ابھی تک دیکھ نہیں پائے ہیں وہ مور دین 95% ہے. یہ بھی انڈسکورڈ ہے. یہ دو عجیب غریب قسم کا کنٹراڈکشن ہے کہ اتنی بڑی یونیورس ہے، اتنا بڑا کریشن ہے، اتنا بڑا یونیورس آف فیکٹ ہے، لیکن ابھی تک وہ انڈسکورڈ پڑا ہوا ہے. خدا کی ساری گلوری جو ہے انٹولڈ اسٹوری بنی ہوئی ہے. اور دوسری طرف انسان ہے کہ اتنے بڑا مائنڈ لے کر خدا پیدا کرتا ہے اس کو، وہ بھی ان یوٹیلائز رہتا ہے اور چلا جاتا ہے دنیا سے. اس پر میں نے سوچا کہ آخر اتنا انوکھا واقعہ کیوں ہو رہا ہے. انسان کا مائنڈ بھی ان یوٹیلائز پڑا ہوا ہے، یونیورس بھی انڈسکورڈ پڑی ہوئی ہے. جو مائنڈ بنا تھا کہ وہ خدا کی گلوری کو دیکھے، یونیورس آف فیکٹ کو دریافت کرے، وہ دریافت نہیں کر سکا. وہ غیر دریافت شدہ پڑی ہوئی ہے سب کچھ. تو کیا اسی لیے بنی تھی دنیا اسی لیے بنی تھی کہ انسانی مائنڈ بھی ان یوٹیلائز رہ جائے اور یونیورس آف فیکٹ بھی انڈسکورڈ رہ جائے، اور پھر دنیا ختم ہو جائے. جیسے ہیٹی میں جو ہوا ارتھکویک، جس میں
لاکھوں لاکھ لوگ مارے گئے, پورا پورا یعنی پیلس سمیت پورا پورا کیپٹل جو ہے وہ ٹھہر گیا. ایک نمونہ ہے کہ ایسی ساری دنیا کے ساتھ ہونے والا ہے قیامت میں. تو کیا اس کا یہی انجام ہے؟ یعنی اتنا بڑا آغاز اور اتنا کم انجام اس کا. یہ جو ہیٹی میں ہوا ہے وہ خدا نے دکھایا ہے کہ پوری پوری زمین, پوری پوری جو انسانی جو آبادی ہے, ایک دن وہ اسی طرح سے کھڈر بننے والی ہے. یہ وارننگ ہے. یہ میں سوچتا رہا کہ کیا خدا نے اتنی بڑی دنیا بنائی, اتنی بڑی یونیورس بنائی, اتنا زیادہ پوٹینشیل کے ساتھ انسان بنایا, اور پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں, کوئی ریزلٹ نہیں, کوئی مقصد نہیں, کوئی پرپز نہیں. تو قرآن کے پر میں نے سوچنا شروع کیا کہ قرآن ہی ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس سے ہم خدا کی بات کو آتھینٹک طور پر جان سکتے ہیں. قرآن کے سوا کوئی دوسری کتاب ایسا نہیں ہے زمین پر جو آتھینٹک طور پر خدا کی بات بتانے کے لیے ذریعہ ہو. صرف ایک ہی کتاب ہے, وہ قرآن ہے. قرآن کے بارے میں ایک حدیث ہے, لا تنقضی عجائب. اس کا مطلب کیا ہے؟ The miracles of Quran will never cease. قرآن کے میریکل کبھی ختم نہیں ہوں گے. یعنی قرآن میں اتنی زیادہ باتیں ہیں کہ وہ آدمی اس کو دریافت ہی کرتا رہے گا. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے آپ کہ قرآن اترا 7th سینچری میں, فرسٹ کوارٹر آف 7th سینچری. اس وقت کے انسان کو بھی قرآن نے ایڈریس کیا. 7th سینچری AD کے انسان کو بھی قرآن نے ایڈریس کیا, اور لاکھوں لاکھ لوگ اس پر لوگوں نے اس کو سچی کتاب سمجھا. آج جب کہ ہم 21st سینچری میں ہیں, آج کے انسان کو بھی قرآن ایڈریس کر رہا ہے. تو میں یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا آپ کا سوچنا کہ آج کے مائنڈ کو بھی قرآن کو ایڈریس کرنا چاہیے. 21st سینچری کے مائنڈ کو بھی قرآن کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 7th سینچری کے انسان کو قرآن ایڈریس کرے اور 21st سینچری کے انسان کو قرآن ایڈریس نہ کرے. اس طرح سوچتے ہوئے میں کچھ آیتوں کو پہنچا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن جو کیسے پلان آف گاڈ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو خدا نے 2 حصے میں بانٹ دیا ہے, پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. مر کر انسان ختم نہیں ہوتا, ایک نئے دور حیات میں داخل ہوتا ہے. ایک دور حیات یہ ہے موت سے پہلے, دوسرا وہ ہے جو موت کے بعد آتا ہے. اس کو ہم دنیا کہتے ہیں اور اس کو ہم آخرت کہتے ہیں. اس معنی ہے کہ ابھی انسان کے پوٹینشیل کا ظاہر ہونا باقی ہے ابھی, اور وہ جو ہے آخرت کی دنیا جو ہے وہ تو اٹرنل ہے, وہاں اٹرنیٹی ہے. پہلا کلو قرآن یہ دیتا ہے کہ تم یہ بس سمجھو کہ یہیں پر اینڈ آ گیا. اینڈ نہیں آیا, ابھی تو باقی ہے سارا. انسان کے پوٹینشیل کا استعمال بھی باقی ہے. پری ڈیتھ پیریڈ میں تھوڑا سا استعمال ہوا کہ تھوڑا تم نے جانا. یونیورس کے لیس دین 5% کچھ تھوڑا سا جانا, وہی پورا نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے انسان نے ٹیلیسکوپ ایجاد کی 1608 میں پہلی بار اس کا استعمال کیا گلیلیو نے. اب آج جو ٹیلیسکوپ ہے اس سے بہت بڑی ہے. لیکن اسی کے ساتھ انسان نے مائکروسکوپ بنائی 1830 میں 1830 میں. لیکن اس کے باوجود ابھی تک انسان کچھ بھی نہیں دیکھ سکا. جو دیکھا ہے وہ بھی نہیں دیکھا.
جو دیکھا ابھی نہیں دیکھا, کیونکہ ایک سائنٹسٹ کہتا ہے کہ we are knowing more and more about less and less. جو دیکھا ہے وہ ایک اور مسٹری بن جاتا ہے. انسان نے دریافت کیا تھا پہلے کہ آخری میٹر کا آخری جو ہے وہ ایٹم ہے. اب یہ معلوم ہوا کہ یہ ایٹم نہیں ہے, اس کے آگے بھی دنیا ہے, وہ الیکٹرانس کی دنیا ہے. کیونکہ الیکٹرانس کیا ہے؟ ایٹم کو بھی ابھی تک انسان دیکھ نہیں سکا صحیح معنوں میں. کچھ اس کی جھلکیاں کہا جاتا ہے کہ بہت اب میگنیفائی کر کے دیکھی گئی ہیں, بہت زیادہ میگنیفائی کیا گیا تو شاید کچھ ایٹم کی جھلکیاں نظر آئیں. لیکن ایٹم کے آگے جو الیکٹران ہے اس کے بارے میں تو سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ وہ ویوز آف پرابیبلٹی ہیں, ویوز آف پرابیبلٹیز. اس کو کیا دیکھیں گے آپ؟ اس کو کیا دیکھیں گے آپ؟ تو دیکھتے دیکھتے وہاں پہنچے کہ پتا چلا کہ دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے اوشن کو دیکھا, ماؤنٹین کو دیکھا, گلیکسی کو, اور بہت چیزوں کو دیکھا. دیکھتے 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 پہنچے کہاں؟ ایٹم تک. اس کے بعد کیا ہوا؟ الیکٹران. معلوم ہوا کہ جو دیکھا تھا وہ بھی نہیں دیکھا, کیونکہ آخر میں سب الیکٹران ہے, اور وہ آبزرویبل ہی نہیں ہے, وہ ویوز آف پرابیبلٹی ہے وہ. تو سارے ٹیلیسکوپ, ساری مائکروسکوپ فیل ہے. تو یہاں پر یہ بات مجھے ملی کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے, تو وہاں کے ٹیلیسکوپ پر, وہاں کے دوربین جو ہیں وہ ہمیں سب چیزیں دکھائیں گے. جو آخرت کا جو زمانہ ہے, جو اٹرنیٹی کا زمانہ ہے, وہاں زیادہ ہائر فارم ہر چیز کا ہوگا. تو وہاں پر انسان ہر چیز دیکھ سکے گا, ہر چیز جان سکے گا. یہ بات کیسے میرے مائنڈ میں آئی؟ وہ اس طرح آئی کہ دیکھیے, قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی گلوری کو, جس کو میں دوسرے لوگوں کہوں گا یونیورس آف فیکٹس کو. مثلا ایک آیت ہے, وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. یہ بات ایک اور آیت میں اس طرح کہی گئی ہے. یہ آیت ہے سورہ لقمان کی, چیپٹر نمبر 31. دوسری آیت جو ہے وہ چیپٹر نمبر 18 میں ہے, سورہ الکہف میں. قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. یہ جو دونوں آیتیں ہیں سورہ لقمان میں اور سورہ الکہف میں, وہ یہ کہتی ہیں کہ خدا کے کلمات اتنے زیادہ ہیں, یعنی خدا کی گلوری, خدا کی باتیں اتنی زیادہ ہیں, اتنی زیادہ ہیں کہ اگر سارے سمندر انک بنا دیا جائے. کہا جاتا ہے کہ 7 سیز جو ہیں دنیا میں بڑے سیز ہیں, تو 7 سیز جو ہیں وہ سب انک بن جائیں, اور سارے جو درخت ہیں, سارے جو وہ پیڑ ہیں, وہ سب پین بنا دیا جائے اور لکھنا شروع کیا جائے. تو سارے 7 سمندر ختم ہو جائیں گے, اور 7 سمندر لائے جائیں گے, تب بھی نہیں ختم ہوگا. اس 14 سمندروں کو اگر انک بنا دیا جائے اور تمام دنیا کے درخت اور جنگل قلم بنا دیا جائے اور لکھنا شروع کیا جائے خدا کے کلمات کو, خدا کی گلوری کو, تو انک ختم ہو جائے گی اور گلوری ختم نہیں ہوگی. ایک طرف دیکھیے یہ ہے, دوسری طرف انسان کے پوٹینشیل کو انسان نے دریافت کیا ہے کہ اتنا زیادہ مائنڈ انسان کا. ایک رشین سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ انسان کے ایک انڈیویجول مائنڈ میں اتنے پارٹیکل ہوتے ہیں, جتنے پارٹیکل سارے یونیورس میں اتنے پارٹیکل انسان کے ایک انڈیویجول مائنڈ میں ہوتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے.
یعنی ایک طرف یونیورس آف فیکٹ جو ہے اتنی بڑی ہے، دوسری طرف مائنڈ بھی اتنا بڑا ہے. تو دیکھیے یہ جو خدا کے کلمات ہیں، جو خدا کی گلوری جو ہے، اس کا تو ڈسکلوز ہونا چاہیے. کوئی ہونا چاہیے جو اس کو لکھے، جو اس کو دریافت کرے. تو یہی کام ہوگا آخرت کی دنیا میں. دیکھیے آخرت کے بارے میں سارے مذہبوں میں ایک نظریہ آپ جانتے ہیں کہ ہے کہ وہاں پر ایک آئیڈیل ورلڈ ہوگا، پرفیکٹ ورلڈ ہوگا. کوئی اس کو جنت کہتا ہے، کوئی اس کو پیراڈائز کہتا ہے، کوئی اس کو فردوس کہتا ہے، کوئی اس کو بیکورڈ کہتا ہے. لیکن سارے مذہبوں میں ہر سسٹم میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک اور دنیا ہے اس کے سوا جو پرفیکٹ ہے، جو آئیڈیل ہے. یہاں جو اچیو نہ ہو سکے وہاں وہ اچیو ہوگی. تو یہ جو خدا کی جو گلوری ہے، خدا کی جو اتنی زیادہ باتیں ہیں، یہ سب آخرت میں ظاہر ہوگی. لیکن یہ پروسیس کے روپ میں ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت میں کہ حوریں ہوگی، بس لوگ بیٹھے رہیں گے لے کر کے اس کو. کہ یہ جنت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، پیراڈائز کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. اگر آپ سمجھیں کہ صرف وہاں لگژریز ہیں، وہاں حوریں ہیں. انسان کا کہ مانگ اس سے زیادہ ہے. انسان صرف اسی پر خوش نہیں ہو سکتا اس کو حوریں مل جائیں. اس کو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز چاہیے. سب سے زیادہ جوائے بات ہوتی ہے انسان کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز. سوچنا، ڈسکور کرنا. یونان کا جو آرکیمیڈیز جو سائنٹسٹ تھا، اس کو ایک چیز ڈسکور ہوئی. تو کیا ہوا؟ یعنی زمین اس کو ایک ڈسکوری ہوئی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پانی میں اگر آپ لوہا ڈالیں تو ڈوب جائے گا، اور جب آپ بوٹ ڈالتے ہیں، کشتی بوٹ، تو وہ تیرتی ہے. کیا لا ہے؟ اس کو ڈسکوری ہوئی. تو اس وقت وہ ٹب میں نہا رہا تھا اور ننگا ہی بھاگا نکل کر کے، یوریکا میں نے پا لیا. تو سب سے بڑا جوائے جو ہے ڈسکوری کا جوائے ہوتا ہے. جب آپ کچھ چیز ڈسکور کرتے ہیں تو اس وقت جو آپ کو جوائے ملتا ہے، جو خوشی ملتی ہے، وہ ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ خوشی جو انسان کے لیے مقدر ہے، کیا وہ کبھی اس کو نہیں ملے گی؟ تو یہ آیتیں جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ بتاتے ہیں کہ وہ خوشی مقدر ہے تمہارے لیے. یونیورس آف فیکٹ ابھی تو سب انڈسکورڈ پڑا ہوا ہے. خدا گلوری تو ابھی تک سب انڈسکورڈ پڑی ہوئی ہے. تو اس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ جنت کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے. جنت ایک بہت بڑا عالم ہے جہاں ایکٹیویٹیز ہوں گی. قرآن میں ایک ارض سماوات والارض کہ جنت کی چوڑائی لمبائی جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہوگی. یعنی وہاں ایسے کمیونیکیشن ہوں گے جس کمیونیکیشن کی حد جو ہے، ہمارے جو کمیونیکیشن ہوتے ہیں ان کی بہت ہی تھوڑی حد تک پہنچ ہوتی ہے اس کی. وہاں یونیورسل کمیونیکیشن ہوگا، یونیورسل کمیونیکیشن. اور پھر ایک نیا پروسیس شروع ہوگا. دیکھیں یہ سویلائزیشن جو ہماری بنی ہے، یہ ایک لمبے پروسیس کے بعد بنی ہے. یہ ایسا نہیں کہ 10-20 سال میں 100 سال میں بن گئی ہو. ایک لمبے پروسیس کے بعد اس سویلائزیشن بنی ہے. ایسے ایک اور لمبا پروسیس شروع ہوگا آخرت میں. اسی کو میں نے کہا کہ ڈیوائن سویلائزیشن. ہیومن سویلائزیشن کا اینڈ آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ ہیومن سویلائزیشن جو ہے اس کا اینڈ آ چکا ہے. تو ابھی جبکہ سب کچھ باقی ہے، انسان کا پوٹینشیل بھی باقی ہے اور یونیورس آف فیکٹ بھی باقی ہے سارا کا سارا. تو ایک نیا پروسیس آف سویلائزیشن، تو ایک اور سویلائزیشن بننا باقی ہے جس کو میں نے کہا ڈیوائن سویلائزیشن. وہاں سب نئی نئی ڈسکوریز،
نئی نئی باتیں، نئے نئے انٹلیکچوئل اچیومنٹ ہوں گے جو آج سے بہت زیادہ ہوں گے.